26 نومبر کے آفٹر شاکس اور آج کی ضمانتوں کے بعد یعنی انسداد دہشت گردی کی فرد جرم کے بعد عمر ایوب اور راجہ بشارت کو اریسٹ کر لیا گیا. بات آگے اس طرف پہلے آپ سے جواب چاہتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں سیاست میں بڑی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو حالانکہ ریکنسلیشن کے لیے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے, ادھر سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ 26 نومبر کے بعد پارلیمنٹ میں جانا ہے, لیکن بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ آج کس طریقے کی پولیٹیکل جو ایکٹیویشن ہے وہ فاسٹ ٹریک پر آ گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے یقیناً وہ ہچکولے کھا رہی ہے, اور اصل میں یہ نظام ہچکولے کھا رہا ہے, اور سیاست تو اس میں ظاہر ہے ایک کشتی کی حیثیت رکھتا ہے, اور جب پورے سمندر میں ایک جو ہے وہ تعطل پیدا ہو رہا ہو, ایک ایسا طوفان بپا ہو, تو پھر ظاہر ہے پھر یہ معاملات جو ہیں یہ تو سنگینی اختیار کر جاتے ہیں. ایسے موقع پہ فیصل وعدہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلف پروکلیمڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور پھر جب اس کی تردید بھی نہیں آتی, وہ سینیٹر بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے تو کوئی اور ہی ہے پیچھے. تو ٹھیک ہے, چلیں, اگر وہ اس بات کے اوپر خوش ہیں اور اگر وہ ایک بن دیکھے ترجمان ہیں یا بن وداؤٹ ڈیکلیریشن اگر وہ ایک ترجمان ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان پہ بہتر چوائسز جو تھیں وہ موجود ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر مدبر سوچ کی ضرورت ہے, اور اگر مدبر سوچ جو ہے وہ آپ نہ ملی, نہیں, مدبر سوچ کے لیے مدبر سیاستدان بھی چاہیے. فیصل وابڈا ظاہر ہے کنٹروورشل ہے, کچھ دنوں سے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی جان بچانے کے لیے میدان میں ان کے بقول کہ میں ان کی جان بچانا چاہتا ہوں, اور بشرا بی بی ایک سازش کر رہی ہے. کبھی وہ کہتا تھا نمک میں یا چاولوں میں کچھ چیز دے دے گی, پھر اس 26 نومبر کے جو احتجاج کو بھی انہوں نے اسی سے لنک کیا ہے. تو یہ ایجنڈا کیا ہے یا کسی کے جو نمائندے ہیں اور بڑے کھل کھلا کے, ظاہر ہے اتنی تو بے خبر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. بات یہ ہے کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کوئی ایسی جو جس کو کہتے ہیں نا گریسفل جو ہے طریقہ نہیں ہے. ہاں ضرور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فوج کی حمایت کرتے ہیں, ریاست کی حمایت کرتے ہیں, حکومت کی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر ایک گریس کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے. اگر بالکل ہی میرے خیال میں اتنی سطحی جو اگر لیول کے اوپر گفتگو کی جائے تو یقیناً وہ پھر کل کو بعد میں مشکلات کا باعث بن جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جان بچانا چاہتا ہوں, تو دوسری طرف جو ہے وہ تو یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو وہ شخصیت ہے جو جن کا کام جو صرف اور صرف ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ جی یہ تو عدالت کام کرتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ کہاں گیا کہ یہ کام تو عدالت کرتی ہے. تو اگر عدالت کرتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ فیصل وعدہ صاحب یا آپ یا میں کوئی بھی ان کی جان نہیں بچا سکتا. کیسے بچا سکتا ہے بھائی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایک عمل ہے جو عدالتی عمل ہے. لیکن جب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کر رہا ہوں تو پھر اس کے اندر پھر نہیں, آج تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے سمجھ لیں کہ میں نمائندہ ہوں, میں کیا کروں, میں ہوں, میں بات کروں. سوال کیا گیا ہے تو اگر وہ کہتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی بے خبر تو ہو نہیں سکتی کہ اس کی باتوں کو روزانہ مانیٹر نہ کر رہی ہو. نہیں دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی تو پھر بات کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہاں پھر وہ ان کے نمائندے ہیں. بالکل دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی بات جو ہے جو اس ٹائم پہ پولیٹیکل ہارن لاکس پوزیشن ہے, اور آج فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ عمل کروائے ان قوانین کے اوپر جو کہ پہلے کے موجود ہیں, اور اگر نہیں موجود تو پھر بنائے جائیں. اور سوشل میڈیا اور اچھا, وہ تو ڈاؤٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے یہ مس ہینڈلنگ کر کے, تو یہ اس نے جو پرسیپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دی ہے, تو یہ کہیں ہے کہ یہ جو بیان اس دن کے وزیر اعظم صاحب کا تھا
کہ یہ آرمی چیف کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے سارا سارٹ آؤٹ کیا، تو وہاں کوئی اس پر ناراضگی ہے یا یعنی ایک روٹین وائز یہ چیز ہوئی اور پھر بھول بھال گئے؟ نہیں، اتنی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ناراضگی نہیں ہوا کرتی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کام کرنا چاہیے، اور اس ٹائم پہ سارے سیاستدان جو ہے وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 24 نومبر کے واقعات ہوئے، آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا کوئی بیان نظر آیا؟ آپ کو کوئی دیگر رہنماؤں کا بیان نظر آیا کہ یہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کچھ نہیں ملا. تو پھر کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر رائٹ ونگ جو نہیں، ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 24 نومبر سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب میدان میں تھے، وزیر اعظم تو بار بار دورے کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت سوائے عطا اللہ تارڑ کے وہ دھمکیاں شمکیاں لگا رہے تھے. باقی تو کسی آدمی کو اس سلسلے میں میرا خیال ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ جن کا کام ہے وہ سنبھالیں اور روکیں. دیکھیں نا جی، محسن نقوی صاحب کون سا جو ہے وہ بہت کر رہے ہیں. اگر محسن نقوی صاحب اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے پنجاب پولیس کی 2,20,000 کے قریب نفری اور اسی طریقے سے جو دیگر جو اسلام آباد پولیس کی اپنی نفری موجود ہوتے ہوئے اگر بار بار فوج کو وہاں آئینی طور پر بلایا جائے مدد کے لیے، تو پھر یہ تو میرے خیال میں ان کی بھی جو قابلیت ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ اور گہرے نشان چھوڑتا ہے. لیکن بہرحال اس سب سے مبرہ فیصل واڈا صاحب اگر کہہ رہے ہیں جی تو مان لیں آپ اس کو. اب آپ ان کو جو ہے وہ مان لیں کہ وہ ایک سول آئی ایس پی آر ہیں بس، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ. تو لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے اگر اپنا نہیں، فیصل واڈا اگر ملاقات کرتا ہے اور پولیٹیکل طریقے سے کوئی ٹیمپریچر کو کم کرتا ہے تو وجہ پہلے تو کلیئر ہو نا کہ وہ کس کی طرف سے بات کر رہا ہے. کیونکہ اگر وہ حکومت کو تنقید کرتا ہے مسلم لیگ نون کی، تو مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب اور وفاق میں موجود ہے، تو پھر بات کس سے کرے گا؟ یا پھر دوسرے سیاستدان اس کی بات کو کیا سمجھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ یا اگر اکٹھے بیٹھنا ہے کون بٹھا رہا ہے، گارنٹر کون ہوگا، بات ہوگی کیا؟ الیکشن یعنی ایڈوانس الیکشن کی بات ہوگی جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، تو وہ پارٹی کا موقف نہیں تھا، وہ ذاتی طور پر باتیں کرتے رہتے ہیں. جی دیکھیں، اگر فیصل واڈا صاحب اگر ملتے ہیں، ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان سے یا کسی اور سے مل رہے ہیں کیا، تو اگر وہ صرف واحد ملتے ہیں، ملتا تو میں بھی ہوں، بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں اور بڑے اچھے انداز میں ملتا ہوں، بڑی مفصل 2-3 گھنٹے کی گفتگو بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی میرے گھر آتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی میں نمائندگی کلیم کر رہا ہوں. نمائندگی تو جو ہے وہ تب ہی آپ کلیم کر سکتے ہیں جبکہ آپ کوئی وعدے وعید کریں اور وہ پھر بعد میں وفا ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ سیاستدان بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ شخصیت جو ہے وہ کہاں سے بول رہی ہے، کتنے پانی میں ہے، اور اس کے ساتھ کون کون لوگ کھڑے میں ہیں اور اس کو کیا پذیرائی مل رہی ہے. یہ تو باتیں میرے خیال میں وقت سے پہلے کرنے والی ہیں.